من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
کے لبوں پر ذکر دعامی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزم ہے اس کی بزم ہستی اس کی بلندی اس کی پستی دین ہے اس کی کیف و مستی ذکر ہے اس کا بستی بستی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی نگاہ اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی نگاہ اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی نگاہ اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پروتی ستاروں کی ندا اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پر بڑھتی ہوئی سنا شبنم گری جو پھولوں پر بڑھتی ہوئی سنا شبنم گری جو پھولوں پر بڑھتی ہوئی سنا بلبل نے چیک کرے کا اللہ اللہ جب نظر کے عالم میں ہو مولائے اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولائے اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولائے اجاگر گر گئے زبان ذکر تیرا اللہ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر برستے تھے جدھر حضرت
جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت کا قول ہے، ارشاد فرمایا کہ عالم کو چاہیے تدریس کی فراغت کے بعد صحیح مرشد اور متبع سنت کی صحبت میں کم از کم 6 ماہ اصلاح نفس کے لیے رہے، مگر وہاں اپنے سب دعوے مٹا کر رہے، یہ نہ کہ میں فلاں عالم ہوں یا سید زادہ ہوں یا فلاں قاری صاحب ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ایک شیخ کے ہوتے ہوئے دوسرے شیخ سے استفادہ کرنے کی حقیقت۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں، شیخ حسن عجمی نے شیخ عیسیٰ مغربی سے پوچھا، جب کسی شخص کا کوئی شیخ ہو تو کیا اس کو جائز ہے کہ وہ دوسرے شیخ سے بیعت لے؟ فرمایا، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے اور چچا بہت سے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے شیخ کا مرتبہ جس کے ذریعے وہ بیضہ بشریت سے باہر نکلا، یا نسبت دوسرے شیخ یعنی جن سے بیضہ بشریت سے نکلنے کے بعد فوائد حاصل کیے، والد کے مانند ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو والد کے مناسب ہے، اور دوسرے مشائخ کے ساتھ چاچاؤں کا سا سلوک کرے۔ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ قدس سرہ سے پوچھا، کیا مرید کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شیخ کی زندگی میں کسی فہم یا کسی کام کے لیے کسی دوسرے شیخ کے پاس جائے؟ حضرت خواجہ نے جواب دیا کہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، یہ جائز تو ہے، مگر مرید کو چاہیے کہ جو نعمت بھی ملے اور کہیں سے بھی ملے وہ اس کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرے اور دل میں یہ سمجھے کہ یہ سب میرے پیر کے واسطے سے ہوا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نور محمد امبالی نے آپ سے سوال کیا، پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی دوسرے شیخ کے پاس مزید استفادے کے لیے جائے تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصود حق تعالیٰ ہے اور شیخ اس ذات پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے۔ اگر کوئی طالب اپنی بھلائی دوسرے شیخ کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں اللہ کی طرف کھینچا ہوا پائے تو دوسرے شیخ کی صحبت بھی جائز ہے، مگر پہلے پیر سے انکار نہ کرے۔ اس کی بیعت اچھا ہی ہے اس لیے جاری رکھے۔ اہل اللہ کی مجالس کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ کسی علمی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعات نفل سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی علم کے بعد سیکھے یا کسی کو سکھائے، اس کے لیے بات 1000 رکعات پڑھنے سے بہتر ہے۔ نفع نہ محسوس ہو تو دوسرا شیخ تلاش کرے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص ایک مدت تک کسی شیخ کی خدمت میں حسن اعتقاد کے ساتھ رہے پھر بھی کوئی تاثیر محسوس نہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ سے کنارہ کشی کر لے اور دوسرے پیر کی تلاش کرے، ورنہ اس کا معبود اور مقصود شیخ بن جائے گا نہ کہ خدا، اور یہ یعنی کسی کو مقصود بنانا شرک ہے۔ بری صحبت کے اثرات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک لڑکے سے میں نے کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا نماز کس کی پڑھوں، مجھ کو تو خدا کے وجود ہی میں شک ہے۔ مجھے سخت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد وہ لڑکا بھی چشم نم ہوا اور اس نے کہا کہ اس کا وبال میرے ماں باپ کی گردن پر ہے کہ انہوں نے مجھ کو ایسی جگہ تعلیم کے لیے بھیجا کہ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ اگر اول ہی سے اس کو روک تھام کریں، بری صحبت سے بچائیں۔
نیک صحبت کا اہتمام کریں تو یہ نوبت کیوں آئے؟ صحبت کا وہ اثر ہے کہ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی ایک نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اہل اللہ کی صحبت میں فرض عین، اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں، کیونکہ اصلاح نفس بدون صحبت اہل اللہ کے عادتاً محال ہے، اور جب اصلاح نفس فرض ہے تو مقدمہ فرض کا بھی فرض ہوتا ہے، بھلا فرض کا موقوف علیہ کیوں کر فرض نہ ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح فرض عین ہے۔ اسی طرح جسمانی امراض کا علاج سنت مؤکدہ ہے اور روحانی امراض کا علاج فرض عین ہے۔ حالانکہ لوگ جسمانی امراض کے علاج کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں مگر روحانی علاج کرانے کی فکر نہیں کرتے۔ اہل اللہ کی صحبتوں کی برکات سے انسان ہزاروں گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ غوث اعظم کا ارشاد ہے، الشیخ من یسعد الشقی، شیخ وہ ہوتا ہے جو بدبخت کو نیک بخت بنا ڈالے۔ صحبت شیخ نوافل سے افضل ہے۔ جس کو صحبت شیخ کی ضرورت ہو اس کے لیے نفلوں وغیرہ سے صحبت میں حاضر رہنا افضل ہے، خواہ کچھ پڑھتا رہے یا خاموش بیٹھا رہے۔ ہاں جب وہ کچھ بیان کریں تو متوجہ ہو کر سنیں۔ بغیر صحبت شیخ کے ذکر نافع نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بغیر صحبت کے شیخ کے اگر کوئی لاکھ تسبیح پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللہ میں یہ صفت ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود کافی ہو جایا کرتا، صحبت شیخ کی کیوں قید ہے؟ فرمایا کہ کام تو بنا دے گا ذکر اللہ ہی بنا دے گا، لیکن عادت اللہ یہی جاری ہے کہ بغیر شیخ کی صحبت کے اکیلا ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں۔ اس کے لیے صحبت شیخ شرط ہے۔ جس طرح کے کاٹ جب کرے گا تلوار ہی کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی قبضے میں ہو، ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی۔ گو گھاٹ جب ہوگا تلوار ہی سے ہوگا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، آہن کے وارش آشنا شد فی الحال صورت اللہ شد، جو لوہار پارس کی بتری سے ملا فوراً سونا بن گیا۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ صحبت نیکاں اگر یک ساعت است بہتر است، صد سالہ زہد و طاعت است، نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی میسر ہو جائے تو 100 سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے، کیونکہ نیک صحبت کی وجہ سے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت را حضور اولیاء، جو شخص خدا کی ہم نشینی کا طالب ہو اس سے کہو کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرے۔ دور حاضر میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے۔ حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کو فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے، اور تجربے سے معلوم ہوا کہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضلی کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ صحبت شیخ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ارشاد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ اور اتباع سنت اگر یہ دونوں کسی میں ہوں تو اس کے ظلمات بھی انوار ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی غائب ہو تو اس کے انوار بھی ظلمات ہیں۔ شیخ کی مجلس میں توجہ کس طرف رکھیں؟ شیخ کی مجلس میں شیخ کی قلب کی طرف متوجہ رہیں، خواہ وہ کسی کام میں مشغول ہو، اور یہ تصور رکھیں کہ اس قلب سے میرے قلب میں انوار آ رہے ہیں۔ حقوق شیخ کا خلاصہ، فرمایا کہ حقوق شیخ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، نہ قول نہ فعل سے، نہ حرکات و سکنات سے، اسی طریق سے کی مناسبت سے کہ شیخ کے پاس رہنے سے ہوتی ہے
خصوصاً کام کرتے رہنے اور اطلاع دیتے رہنے سے ہے۔ نیک صحبت کا نعم البدل، جس وقت تک نیک صحبت کی خاطر کسی بزرگ کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو اور اپنے قرب و جوار کے علاقے میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو روزانہ کچھ وقت نکال کر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مواعظ حسنہ اور ملفوظات طیبات جو میسر ہو سکیں مطالعہ باقاعدگی سے کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے مطالعے اور نیک صحبت کا نعم البدل ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ہی کچھ دیر ذکر کر لیا کریں تو نور علی نور ہے۔ شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ، شیخ سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے، اور شیخ کی مناسبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شیخ کے عادات و اخلاق دیکھ کر ویسے ہی اخلاق اور عادات اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ ارشاد آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ایک شیطانی فریب اور اس کا جواب۔ عام طور سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مرشد کامل اس زمانے میں کہاں سے لائیں؟ عام طور سے لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ مرشد کامل اس زمانے میں کہاں سے لائیں؟ ہر طرف ہر طبقے میں دھوکہ، فریب اور نام و نمود اور نمائش ہے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان مشکل ہے۔ علماء، صلحاء اور درویشوں کے بے شمار تجربے اور ان کی غلط کاریوں کی طویل فہرست اس جگہ شیطان انسان کے سامنے کر کے اس کو مایوس کر دینا چاہتا ہے۔ ہزاروں وکیلوں میں کوئی ایک قابل اعتماد اطمینان نظر آتا ہے، لاکھوں تاجروں میں سچائی کی تجارت کرنے والے گنے چنے چند ہوتے ہیں، لاکھوں صنعت کاروں میں کامل ماہر اور قابل اعتماد خاص ہی ہوتے ہیں، مگر نہ کسی نے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اپنے علاج میں خود رائے اختیار کی، نہ وکیلوں کو چھوڑ کر خود اپنے مقدمات کی پیروی کی، نہ تاجروں سے بیوپار چھوڑا اور نہ صنعت کاروں سے معاملہ ختم کیا۔ انہی میں سے انتخاب اور تلاش کر کے کام چلایا جاتا ہے۔ آج بازار میں نہ گھی خالص ملتا، نہ دودھ، نہ آٹا، نہ مسالہ، مگر اس کی وجہ سے کسی نے نہیں سنا کہ اس نے گھی دودھ کا استعمال چھوڑ دیا ہے یا آٹے کے بجائے کچھ اور کھانا شروع کر دیا ہے۔ ہزاروں کوششیں کر کے اس فریب دھوکے کے بازار میں سے تلاش کرنے والے خالص اور اچھی چیز نکال لیتے ہیں۔ آج دین کے معاملے میں یہ روش کیوں نہ اختیار کی جائے، جبکہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ صادقین کاملین قیامت تک رہیں گے اور تلاش کرنے والے ان کو ہر جگہ پائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان، ہاتھ، قول، فعل ہر چیز کے سچے ہوں۔ یہی خلاصہ ہے ولی کامل کے اوصاف کا۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت فرمایا، یہ حکم سچے لوگوں کا ساتھی بننے کا ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کا مجمع کسی زمانے میں صادقین سے خالی نہ رہے گا۔ شیخ سے مناسبت ضروری ہے۔ مرشد کامل حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے تزکیے اور شیخ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا تو اس حقیقت پر بھی آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ شیخ کے انتخاب میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ پہلے اس سے ربط و تعلق قائم کر کے مناسبت دیکھ لی جائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ مزاج و طبیعت کی اہم آہنگی ہو سکے گی یا نہیں۔ جب اس حیثیت سے اطمینان ہو جائے تو بیعت کرے، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ اور نفع ہوگا۔ حضرت تھانوی کا یہی سوال تھا، جب تک آپ کی طبیعت سے کسی کو مناسبت نہ ہو جاتی اس وقت تک سلسلہ بیعت میں داخل نہیں فرماتے تھے۔ اہل اللہ کی محبت دلیل ولایت ہے۔ مرشد کامل حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار کسی اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھے اور خوش ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ والا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ حکیم جعلی نوس صبح کو ٹہل رہا تھا،
کہ اسے ایک پاگل ملا اور حکیم کو دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ حکیم جالینوس نے ٹہلنا موقوف کیا اور جلدی سے اپنے دواخانے میں پہنچا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ پاگل پن کی دوا لاؤ اور مجھے پلاؤ۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ کو پاگل پن نہیں ہے، پھر آپ یہ دوا کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج ایک پاگل مجھے ملا اور مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میرے اندر پاگل پن کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی ہم جنس کو دیکھ کر خوش ہوا۔ حضرت والا نے فرمایا کسی گناہگار کا اللہ والے کو پسند کرنا اور ان کی زیارت کا مشتاق ہونا اور خوش ہونا اس کے اللہ والے بننے کی دلیل ہے۔ جس طرح املی کا ایک نوزائید پودے کے پتے میں وہی ذائقہ ہوتا ہے جو چند سالوں کے بعد اس کے تن آور درخت بننے پر اس کے پیدا ہونے والے پھل میں ہوگا۔ ابتدائی حالات انتہائی حالت کی غمازی کرتے ہیں۔ شیخ کی محبت اللہ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ مرشد کامل حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب غفر اللہ برکتہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا ادب اللہ کا ادب ہے، کیونکہ شیخ اللہ ہی کے راستے کا تو رہبر ہے۔ شیخ کا ادب کرنا اور اس کے ناز اٹھانا اللہ کا ناز اٹھانا ہے۔ جو محبت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ جو محبت اللہ والی ہوتی ہے اللہ ہی ہوتی ہے، وہ اللہ ہی ہوتی ہے، وہ باللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے مقبول اور پیاروں کی محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں۔ کھاتے کے لفظ سے گجراتی تاجروں کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ جو اپنے شیخ کی محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خدمت میں اپنی محبت میں درج کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب بھی زبان پر آ جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد کر لیا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر انعامات نازل فرماتے رہتے ہیں، بے شمار نعمتیں بارش کی طرح بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ہر گھڑی برستی رہتی ہے، اور کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے نام کی توفیق دے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو ایسی بابرکت مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین